لوگوں سے مت ڈرا کریں، لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا۔ کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے؟ اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنی عطا کو روک لے؟ اللہ دے دے تو شکر کیا کریں، اور چھین لے تو شکر اور صبر دونوں کیا کریں۔ اللہ نے اگر آپ سے کچھ چھینا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس رب کے سارے فیصلے حکمت سے بھرے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس کہاں ہے وہ سمجھ کہ ہم ہمارے رب کے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ بس یہ یقین رکھیں، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، جو ہمارے گناہ دیکھ کر بھی اپنی عطائیں کم نہیں کرتا، جو ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، جو ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمارا پردہ رکھتا ہے۔ اس پاک رب کی پاک محبت پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس پاک رب سے ہمارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں، فرق صرف کل اور آج میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا، یہی زندگی ہے۔ پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ قانون قدرت ہے اور اس پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی نہیں رکتی کبھی بھی، اس نے گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ خوشی سے بھی آزماتا ہے اور غم میں بھی آزماتا ہے۔ اللہ عروج سے بھی آزماتا ہے اور زوال سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ طاقت سے بھی آزماتا ہے اور کمزوری سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ رزق کی فراوانی سے بھی آزماتا ہے اور بھوک سے بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہاں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہماری سانسیں اس کی دی ہوئی امانت ہیں، وہ ہر سانس میں ہے۔ جب ہم سانس لینا نہیں بھول سکتے، پھر اللہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اسی کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب میں مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں،
اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان سے، پورے خلوص کے ساتھ۔ اور جب وہ لوگ اپنی باتیں اللہ سے کہنے لگیں تو ان کو دنیا کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ کبھی کبھار ہمیں نہ دلاسا چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی نصیحتیں کرنے والا شخص، بس کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سنے، جو اشک گرنے سے پہلے ہی اس کی اذیت جان لے۔ لیکن بس اللہ ہی تو ہے، بس ایک وہی تو ہے جو محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے۔
اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون دے ہی نہیں سکتا۔ میرے سکون کا مرکز صرف لا فانی ذات ہے۔ فانی مخلوق میرے دل کو راس ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے، خود سے ہی بیزار کر دیتا ہے۔ جب جب میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کے قرب کی چاہت کی، تب تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا، میں خود سے بھی بچھڑنے لگی۔ اور اب ایک راز جو سمجھ گئی ہوں میں، دل میں سے تو گزر کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اس دل کا، اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے بھلا؟ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر شے عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ کی محبت اور سکون قلب، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اللہ کو سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے، دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم انسان بھی کتنی جلدی اللہ سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، حالانکہ آج ہم سب اپنی ماضی کی دعاؤں کی قبولیت کو ہی جی رہے ہیں۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں، اپنے گھروں میں کھانے کے میز پر، سفر کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے ہوئے، تنہائی میں، رونقوں میں، جہاں بھی آپ ہوں، کیونکہ کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو اور عرش سے آپ کے لیے مغفرت بھیج دی جائے۔ اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر تب جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے،
خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا ہمارے غم کی شدت کا اندازہ لگا سکے، مگر اللہ کے ساتھ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اسے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ہمارے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں نکل پاتے، بس خاموشی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان اور کون سمجھتا ہے؟ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھیں اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ وہ رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے ہم پر۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ اللہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ اللہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔
درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اللہ کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو تبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے وہ خوشی آپ کو اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے
جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے، جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے اور دل تھکنے لگا ہے۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو۔ وہ دعا مانگ رہے ہو تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے
اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک ہیں جن سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتا ہے، اور ہماری ہر کہی بات ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے نہیں دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے اور اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک لے کر خود جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں، اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟
کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، اور جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے۔ وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں اور جو بھی کریں ہماری زبان آپ کے ذکر میں اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کریے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھیں ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں مشغول رکھیں، آمین۔